بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے قرآن مجید میں ہاتھی والوں کا تذکرہ۔ ایک بھائی صاحب نے کمنٹس میں سوال پوچھا ہے کہ سورۃ الفیل میں اللہ پاک نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ اشرم، اور یہ یمن زیر نگی تھا شاہ حبشہ کے، اور یہ بادشاہ شاہ حبشہ کی طرف سے یہاں پر گورنر مقرر تھا۔ جب اس کو سیاسی اقتدار حاصل ہوا، چونکہ یمن اس زمانے میں انتہائی مستحکم اور مالی لحاظ سے ایک ترقی یافتہ ملک اور تمدنی ملک تھا، تو جب سیاسی اقتدار اس کا مستحکم ہوا تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی اور اس کو یہ شوق چڑھا کہ سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنمائی بھی میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور چونکہ یمن سے ہر سال لوگ بیت اللہ کی طرف جاتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی ایک عظمت تھی، تو اس نے یہ سوچا کیوں نہ میں ایک یمن کے شہر دارالحکومت صنعاء میں ایک ایسا شاہانہ گھر بناؤں کہ جو اس سے اچھا بھی ہو اور ایک اس میں ہیرے جواہرات لگے ہو اور ایک شاندار قسم کا ایک محل نما ایک گھر ہو، تاکہ لوگ وہاں بجائے وہاں حج کرنے کے لیے یہاں پر حج کیا کرے۔ تو اس نے حکم دیا اور وہاں پر ایک گھر کی تعمیر ہوئی، انتہائی شاہانہ قسم کی، اس میں ہیرے جواہرات لگائے گئے اور اس میں پردے لگائے گئے، بیت اللہ کی طرز پر اس گھر کی بناوٹ ہوئی اور اس کو سجایا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بادشاہ نے بیت اللہ پر حملے کرنے کا کیوں ارادہ کیا؟ تو تاریخ میں دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عرب کے کچھ نوجوان، قریش کے کچھ نوجوان یہاں تجارتی سفر کے لیے آئے ہوئے تھے، کہ جس طرح اللہ پاک نے سورہ قریش میں ارشاد فرمایا ہے کہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک سفر یمن کی طرف ہوتا تھا اور ایک طرف شام کی طرف۔ تو یمن کی طرف کچھ نوجوان سفر کیے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ فاصلے پر جو اس نے گھر بنایا تھا اس بادشاہ نے، اس گھر کے کچھ فاصلے پر انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی، کچھ پکا رہے تھے یا کسی اور غرض سے، تو اس آگ کی ایک چنگاری اٹھی اور جا کے اس نئے تعمیر شدہ گرجا گھر اس گھر پر لگ گئی اور اس کے پردوں کو آگ لگ گئی، اور وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ پورا اس کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ غصے کی وجہ سے بھڑک اٹھا کہ یہ چونکہ قریش کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ قصداً جلایا ہے، لہٰذا میں پہلے ان کے جو بیت اللہ ہے وہ گراؤں گا، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر ہوگی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ عرب کے ایک قبیلہ بنی کنانہ، جب ان میں سے ایک نوجوان کو یہ بات معلوم ہوئی اور وہ ان دنوں میں یمن میں تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو بیت اللہ کے مقابلے میں یہ گھر بنایا جا رہا ہے اور ایک جھوٹا گھر ہے، تو اس نے بادشاہ کو پیغام دینے کے لیے ایک حرکت کی۔ اس نے کیا یوں کہ یہ رات کے وقت گیا اور وہاں پر اس نے غلاظت کر ڈالی اور پھر اس غلاظت کو اس کے دیواروں پر مال لیا اور یہ پیغام دیا بادشاہ کو کہ یہ گھر جو آپ نے بنایا ہے بطور بیت الخلاء کے تو ہو سکتا ہے، لیکن بطور بیت اللہ کے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی وجہ سے یہ بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے یہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ چونکہ انہوں نے میرے گھر کو تباہ کیا ہے، تو میں جو ان کے اس گھر کو جس کی عظمت ان کے دلوں میں ہے وہ میں تباہ کروں گا، پھر اس کی تعمیر ہوگی۔ چنانچہ اسی غرض سے اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا، تقریباً 60,000 کا لشکر اس نے تیار کیا، اور اس لشکر کی امتیازی خصوصیت یہ تھی، اس لشکر کی کہ اس میں ہاتھی تھے۔ مختلف روایتوں میں منقول ہے 9، 11، 13 تک، کہ اس میں 13 تک ہاتھی تھے جو آگے رکھے ہوئے تھے، اور چونکہ عرب نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا اور عرب میں ہاتھی پائے نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ ہاتھی جنگل میں پائے جانے والی چیز ہے، نہ کہ صحراؤں میں۔ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی جنگل ہے ہی نہیں کہ وہاں پر وہ ہاتھی ہو۔ تو یہ بادشاہ روانہ ہوا، راستے میں جس قبیلے نے بھی کچھ مزاحمت کی تو ان کو شکست دیتا ہوا یہ پہنچا مکہ کے قریب،
وادی محصر جو مکہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جس طرح بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس جگہ پر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس سے کچھ فاصلے پر وہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اور وہاں جو اہل مکہ کے جو جانور چر رہے تھے، اونٹ وغیرہ، ان پر ان کے فوج نے قبضہ کر لیا اور وہ پکڑ کے لے آئے۔ اور یہ بھی ایک بادشاہوں کا وتیرہ رہا ہے، جس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نمل میں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، کہ ملکہ بلقیس نے کہا تھا اپنے وزیروں کو اور اپنے شہر والوں کو کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس شہر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ کے فوجیوں نے بھی مختلف جو جانور چر رہے تھے اہل مکہ کے، ان سب پر قبضہ کر لیا، اور ان جانوروں میں 200 اونٹ عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے تھے۔ اب اس دوران قریش کو بھی خبر ہوئی کہ یہ لشکر آیا ہوا ہے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے بھی یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں، لہٰذا عبد المطلب ان کے پاس گئے۔ عبد المطلب اللہ پاک نے ان کو ایک حسن و جمال دیا تھا، ایک وقار سے نوازا تھا، اور قد قات تھی، اور ایک اچھے صفت کے انسان تھے، اچھی وضع خط والے۔ جب یہ بادشاہ سے ملنے گئے تو بادشاہ ان کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا کہ کس بے خوف طریقے سے یہ داخل ہوئے خیمے میں اور ان سے بات کی۔ تو بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال تھا شاید یہ منع کریں گے کہ آپ بیت اللہ پر حملہ نہ کرو۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ تو انہوں نے اس بادشاہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے فوجیوں نے جو اونٹ قبضہ کیے ہیں اس میں 200 اونٹ میرے ہیں، مجھے میرے وہ اونٹ واپس کر دیجئے۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند اور دانا سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بیت اللہ پر حملہ نہ کرو، آپ تو اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو یہاں پر جناب عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے، انا رب الابل وللبیت رب سیمنعک، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا مجھے اپنی اونٹوں کی فکر ہے، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اور اس کے بھی ایک رکھوالا ہے، وہ آپ کو روکے گا اس سے۔ چنانچہ بادشاہ نے عبد المطلب کو ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب گئے مکہ اور کچھ سرداروں کے ساتھ مل کر بیت اللہ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی، کچھ اشعار پڑھے کہ اللہ اس شخص سے اپنے اس گھر کو بچا اور صلیب کو یہاں پر غالب نہ کر، صلیب کو مغلوب کر دے۔ اور انہوں نے مکہ خالی کر کے وہاں پر جو پہاڑ تھے ان پر چڑھ گئے سارے۔ جب یہ بادشاہ وادی محصر کے علاقے میں جب اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اب اس نے حملہ کرنے کا جب ارادہ کیا تو جو ہاتھی تھے وہ آگے نہیں جا رہے تھے، جو ہاتھی باندھ تھے، جو ہاتھی کو چلانے والے تھے، ان کے پاس نیزے ہوتے ہیں، وہ ان کو مار رہے تھے کہ یہ آگے جائے، لیکن وہ ہاتھی آگے نہیں جا رہے تھے۔ جس طرف بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کا رخ موڑ دیا جائے وہاں نہیں جا رہے تھے، مکے کی طرف، البتہ اور رخ میں وہ ہاتھی جانے کے لیے تیار تھے۔ کہ اتنے میں ہی کہ ہاتھی بان ہاتھیوں کو ہنکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آسمان پر پرندوں کا ایک غول امڈ آیا، نمودار ہوا، اور ابابیل پرندے بہت سارے آ گئے، اور ہر پرندے کے ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں 3 پتھر تھے، اور وہ پتھر ان پر برسانے شروع کر دیے۔ جس فوجی پر بھی، لشکر کے جس فرد پر بھی وہ ایک پتھر لگتا تو سر پر لگتا اور پاؤں سے نکل جاتا، اور وہ آدمی وہی کیمے کا ایک ڈھیر بن جاتا۔ اسی طرح اگر کسی ہاتھی پر وہ پتھر لگتا تو وہ ہاتھی بھی منوں کے حساب سے کیمے کا ڈھیر بن جاتا، جس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورہ فیل میں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح، کہ جب جانور چارہ کھاتا ہے تو جب اس کے معدے میں وہ چارہ جاتا ہے، اگر آپ نے کبھی اوجڑی پھاڑ کر دیکھی ہو کہ جو اس سے گند نکلتا ہے وہ کھایا ہوا بوسا ہے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے پرندہ جب بھی کسی کو ایک کنکر مارتا اس وقت تو وہ ایک کیمے کا ڈھیر بن جاتا۔ تو یہ سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور اہل مکہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لشکری بھاگ گئے، اور یہ بادشاہ کو اللہ پاک نے اس میں موت نہیں دی،
اس لیے اگر پہلے کنکر میں یہ مر جاتا تو یہ اپنے اس لشکر کی عبرتناک انجام کو کیسے دیکھتا۔ لہٰذا یہ بادشاہ اللہ پاک نے اس کو موت یہاں پر نہیں دی، اس پر ایک قسم کی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس میں جسم جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال اگر انگلی پر لگی تو انگلی جڑنی شروع ہو گئی، پورے ہاتھ، تو اس طرح جسم کا ہر حصہ جڑنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں بھی دو روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہاں مکے میں یہ مر گیا، دوسری روایت یہ کہ نہیں، یہ کچھ کہتے ہیں کہ راستے میں یہ فوت ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صنعاء پہنچ کر وہاں یہ مرا ہے۔ تو صحیح روایت یہ ہے کہ یہ مکے سے نکل کر صنعاء پہنچا ہے اور راستے میں یہ بیماری اس کو لگی ہے اور جسم کے حصے اس کے جڑنے شروع ہو گئے اور صنعاء پہنچ کر وہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو ایک عبرتناک انجام دیا، اور یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ تھی سورۃ الفیل کی سٹوری اور اس کی تاریخ اور اس کا واقعہ۔ آگے اللہ پاک نے اس سورت میں ارشاد فرمایا مختصراً، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب والوں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا فعل کیا، کہ ان کے جو تدبیریں تھیں ان کو ناکام کر دیا اور ان پر پرندوں کے غول در غول بیچ دیے، جن در جن بیچ دیے، اور جو ان پر کنکر برساتے تھے اور ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔